الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 234 کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ مجلس میں طلاق کے تعلق سے احکامات جاری تھے، جس میں دودھ پلانے کے تعلق سے جو ذمہ داری ماں پر تھی اور جو چیزیں ایک والد پر ضروری تھی اس کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اسی سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے اور آگے بڑھاتے ہوئے عدت متوفی عنہا زوجوہا اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے، جس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اس کی کیا عدت ہوگی یہاں پہ اس کا بیان شیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مطلقہ کی عدت کو بیان کیا گیا تھا۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، بانفسہن 4 اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ جو ہے بیوہ کی جو ہے عدت ہوگی۔ عدت جو فرض کی گئی ہے وہ عورت پر فرض ہے، اس کا گزارنا ضروری ہے۔ اس کے پیچھے حکمت و مسالے کیا ہے اس کو تھوڑا جان لے۔ اولاً تو میں نے بیان کیا تھا نکاح اس کو عام عقد کی طرح نہ لیا جائے، یعنی عام بیع و شراء کی طرح نہ لیا جائے، خرید و فروخت کی طرح نہ لیا جائے۔ جس طرح خرید و فروخت کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے نکاح اور جو ہے یہ تعلق بھی اسی طرح ایک سادہ سودہ کانٹریکٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ ہے۔ اور چنانچہ جس طرح عقد ختم ہو جاتا ہے، ایک آدمی نے جو ہے کوئی معاملہ کیا کسی سے بیع اور شراء کا، اب اس کو ختم کر دیا تو ختم ہو گیا۔ تو نکاح جیسا جو تعلق ہے اس کا تعلق جو ہے دو ذات کی، دو لوگوں کی انفرادی زندگی سے، آپسی تعلق سے، روحانی تعلق سے، تو اس کو اس طرح سے صرف لفظی کلمات سے ختم نہیں کیا جا سکتا آسانی سے، تو اس کا ایک ضابطہ ہے۔ تو چنانچہ عدت جو رکھی گئی ہے وہ اس کی حکمتوں میں سے ایک تو حکمت یہ ہے کہ عدت کیوں گزارتے ہیں، چنانچہ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے گزارتے ہیں، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے نہیں آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہے اس لیے گزاری جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدت کیوں گزاری گئی، تاکہ رحم صاف ستھرا ہے کیا نہیں یہ معلوم ہو جائے۔ دوسری آدمی سے نکاح کرنے سے پہلے عورت کا رحم صاف ہے، اس بات کی توثیق ہو سکے، اس بات کی تائید ہو سکے کہ عورت کا رحم کیا ہے، خالی ہے، اور وہ 3 حیض میں جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح عدت رکھی گئی ہے اس میں متوفی عنہا زوجوہا کی صورت میں۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو عورت کو حاصل ہوئی، اور ایک بہت خوبصورت رشتہ تھا جو عورت کو شوہر کی شکل میں کیا ہوا تھا، حاصل ہوا تھا۔ تو عورت پر اس نعمت کے چلے جانے کی وجہ سے غم کا اظہار کرنا یہ ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو عورت جو ہے اس نعمت کو یاد کرے اور اس نعمت کے جو ہے چلے جانے کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن تک کیا کرے گی، عدت گزارے گی۔ تو یہ ساری حکمت ہے جو عدت گزارنے کے پیچھے ہے۔ 4 مہینہ 10 دن جو ہے عدت ہوگی بیوہ عورت کے۔
اس میں ایک بات کا خیال رکھے گے کہ آدمی جس وقت انتقال کر جائے گا، اگر چاند کی پہلی تاریخ ہے یعنی اردو تاریخ کے حساب سے، یعنی محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ابھی کیا ہو گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب جو عدت گزارے گی وہ کیسے گزارے گی؟ مہینے کے حساب سے گزارے گی، قمری تاریخ کے مہینے کے حساب سے گزارے گی، یعنی اربعۃ اشہر 4 مہینے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا ڈیز کتنے آ رہے، اب محرم اور اس کے بعد 4 مہینے مسلسل، اور پھر دوسرے مہینے کے 10 دن ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ پہلی تاریخ کے بعد جو ہے وفات ہوا، بیچ میں ہوا ہے کہیں، تو اگر بیچ کی تاریخ میں شوہر وفات کر جائے تو اب 130 دن کی عدت گزارے گی گن کے عورت، اب مہینوں کے حساب سے نہیں گزارے۔ تو یہ مسئلہ اکثر کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح عدت کی حکمت میں نے بیان کی کہ عدت اس لیے رکھی گئی استعجالیہ، کہ عورت جو ہے وہ دوسرے نکاح میں جلد بازی نہ کرے، اور اسی طرح اس کے یہ جیسے کہ آگے مسئلہ آئے گا۔ اور عدت کے احکام میں سے کیا ہے؟ عدت کے احکام میں سے یہ کہ عورت دوران عدت خوشبو نہیں لگائے گی، اسی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، سرما تیل وغیرہ یہ زینت کے لیے نہیں لگائے گی، اللہ یہ کہ دوا کے طور پہ لگائے، اسی طرح مہندی نہیں لگائے گی، اور رنگین کپڑے ایک دم چمکدار قسم کے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے گی۔ تو یہ عدت کے کچھ احکامات ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح عدت کے احکام میں سے یہ ہے کہ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے، عورت جس گھر میں تھی شوہر کے انتقال کے وقت، اسی گھر میں جو عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ تو یہ سارے احکامات ہیں عدت کے تعلق سے۔ اور یہ کون سی عدت ہے؟ متوفی، یعنی وفات والی عدت، عدت وفات، اس کا بھی احکام یہی ہے۔ اسی طرح عدت بائنہ، جس کو شوہر نے طلاق بائن دے دی ہو یا 3 طلاق دے دی ہو، وہ بھی اسی طرح عدت گزارے گی کہ زیب و زینت اور یہ ساری چیزیں کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی والی عدت، یعنی جو آدمی نے طلاق رجعی دی کسی عورت کو، تو اس کے لیے یہ احکام نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت کا نکاح شوہر سے ابھی تک ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، یہاں تک کہ اگر شوہر اس عدت میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ عورت اس کی کیا بنتی ہے؟ وارث بنتی ہے۔ تو عدت رجعی کے یہ احکامات نہیں ہیں، یہ احکام ہے عدت وفات کے اور عدت بائنہ یا طلاق مغلظہ کے، کہ یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح عدت بائنہ میں عورت گھر سے بالکل باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ اس عدت میں عورت کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ شریعت نے لازم قرار دیا، جیسا کہ آگے آیتوں میں آئے گا۔ تو عورت کو گھر سے بالکل نہیں نکلنا ہے۔ بعض مرتبہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں، چنانچہ میرے پاس بھی مسئلہ آیا اور کہنے لگے کہ میری بیٹی کو جو ہے طلاق ہو گئی اور ڈپریشن میں تھی، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا گھر سے باہر نکل کر تفریح کر لے تاکہ مائنڈ اس کا فریش ہو جائے۔ تو بالکل جائز نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہے عدم جواز کی صورت ہے اور گناہ ہوگا بہت سارا۔ تو عدت میں عورت جو ہے گھر سے نہیں نکلے گی۔ اسی طرح عدت وفات میں، عدت بائن میں تو شوہر اس کا خرچہ اٹھائے گا، لیکن شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو اب اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر سکے؟ گزر بسر کر سکے، تو اب عورت کو اجازت ہے کہ اپنی روزی کے لیے دن کے وقت باہر جا سکتی ہے، اور وہ کام ہوتے ہی فوراً گھر آ جائے، رات جو ہے اسی جگہ گزرے گی، رات دوسری جگہ گزارنے کی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام صورتیں تھی عدت کی۔ تو یہ سوگ کتنے مہینے بنائے گی؟ 4 مہینے 10 دن بنائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے بخاری شریف میں کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو 3 دن کے بعد انہوں نے ایک خوشبو منگائی، خلوق کہتے ہیں جسے، اور وہ منگا کے جو ہے اپنے اوپر لگائی اور کہنے لگی کہ بخدا مجھے اس خوشبو کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے،
یہ حلال نہیں کہ وہ میت پر سوگ منائے فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، صرف شوہر پر سوگ منا سکتی ہے کتنا؟ 4 مہینہ 10 دن. تو یہ اللہ کے احکامات کو بہت زیادہ پورا کرنے والی تھی یہ عورتیں. تو چاہے کس کا بھی انتقال ہو 3 دن سے زیادہ عورت کیا ہے سوگ نہیں منا سکتی ہے. شوہر کا ہوگا تو 4 مہینہ 10 دن. تو یہ عدت کے تعلق سے کچھ احکامات تھے. اس سے پہلے یہ اسلام کا قانون ہے عدت کا 4 مہینے 10 دن. اس کی حکمتیں میں نے بیان کی ہے کہ ایک شوہر کی عظیم نعمت تھی جو عورت سے کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی. اب یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر کی نعمت کے جاتے ہی وہ نئے کپڑے پہنے اور جو ہے دوسری عورتوں کی طرح دوسرے نکاح کا بندوبست کرے. نہیں، پہلے شوہر کی یاد میں کم از کم وہ کیا کرے؟ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے. اس کا احترام ہے یہ، اس کی کیا ہے؟ عزت کرنا ہے. تو اسی طرح 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی. اس سے پہلے کیا تصور تھا عدت کا؟ چنانچہ وہ بھی بخاری شریف میں ایک روایت میں آپ کو ملے گا کہ اس سے پہلے عورتوں میں عدت کا کیا رواج تھا. طلاق کے تعلق سے میں بیان کر چکا، طلاق کی کوئی عدت مقرر نہیں تھی، نہ نکاح کی کوئی تعداد مقرر تھی. اسی طرح عدت کے تعلق سے یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو ایک الگ تھلگ ٹوٹے پھوٹے یا جو ہے خستہ حال کمرے میں عورت کو جو ہے ڈال دیا جاتا تھا. اور وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، اور پرانے کپڑے، سب سے بدترین کپڑے جو اس کے پاس تھی وہ پہنتی تھی. اور اسی طرح خوشبو وغیرہ بالکل نہیں لگاتی تھی. حتیٰ تمر بہا سنہ، 1 سال تک. کتنے سال تک؟ 1 سال. نہ پانی کو ہاتھ لگاتی تھی، غسل وغیرہ کرتی تھی، بلکہ بالکل جو ہے الگ تھلگ ہو کے مخلوق سے کٹ کے وہ ایک کمرے میں جو ہے پرانے کپڑوں میں رہتی تھی اور اسی حالت میں 1 سال گزارتی تھی. 1 سال کے بعد ثم تؤتى بدابۃ، کوئی چوپایا وغیرہ اس کے پاس لایا جاتا تھا. اس کی تشریح میں لکھتے حمارن او شاتن او طائرن، کوئی پرندہ ہوتا یا بکری ہوتی یا گدھا وغیرہ ہوتا. تو اس کو عورت کیا کرتی؟ اپنے جلد سے مس کرتی. یعنی 1 سال تک وہ اسی گندی حالت میں رہی اور ناپاکی کی حالت میں رہی. تو 1 سال کے بعد وہ اس طرح کسی جانور کو مس کرتی تھی اپنے جسم سے. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ اکثر مرتبہ وہ جانور مر جاتا تھا اور پھر اس کے پاس وہ نکلتی تھی اور اسے اونٹ کی بیریاں دی جاتی تھی اور وہ اونٹ کی بیریوں کو ایسا پکڑ کے کیا کرتی تھی؟ پھینکتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی عدت. تو 1 سال تک وہ اس کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ اس مشقتوں سے جو ہے گزرنا پڑتا تھا. تو اسلام نے جو ہے اس کو بالکل جو ہے اس کی رعایت بھی کی کہ شوہر کے جو ہے احترام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے احکام دیے جو عورت کے لیے کیا ہو؟ آسان ہو. چنانچہ غسل وغیرہ کر سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے عدت میں کہ بھائی عورت جو ایک دم ایک جگہ رہے. صرف جو ہے سجے دھجے کپڑے نہ پہنے، پھول وغیرہ زیادہ ہو اس طرح کے کپڑے نہ پہنے اور باقی سب چیز جو ہے کر سکتی ہے اور گھر میں رہے. تو یہ عدت کے احکام تھے جو شریعت نے نافذ کیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس اگر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے یعنی عدت کو پوری کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لیے کچھ کارروائی کرے قاعدے کے موافق. یعنی اب عدت کی مدت گزر چکی، اب عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کرے یا اسی طرح دوسرے نکاح کا کیا کرے؟ انتظام کرے، پیغامات وغیرہ کو قبول کرے. تو اب ولیوں کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو روکے. ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو مؤخر نہ کر. اس میں پہلی چیز یہ فرمایا صلاۃ اذا اتت، کہ نماز جب کہ وہ کھڑی ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرنا. والجنازۃ اذا احضرت، اور جنازہ جب کہ وہ حاضر ہو جائے اس میں تاخیر. اس لیے طلوع شمس وغیرہ میں جو ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر جنازہ حاضر ہو جائے تو
پڑھ سکتے ہیں. ہاں البتہ جنازہ پہلے سے رکھا ہوا ہے, آپ تاخیر کر کے اس مکروہ وقت میں پڑھ رہے تو مکروہ ہے, لیکن جنازہ اسی وقت میں حاضر ہوا تو فوراً کیا حکم ہے. اسی طرح فرمائے والاییم اذا وجدت لہا کفوا, اور اسی طرح بے شوہر والی عورت جب کہ تو اس کا کفو کیا پکڑ لے, جب کہ اس کا برابری کا رشتہ تجھے مل جائے, اب جو ہے تاخیر درست نہیں ہے. تو اس میں بھی وہی حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر کفو ملتا ہے تو اب ولیوں کو اختیار نہیں ہے کہ عورت کو روکے اور جو ہے اس کو منحوس وغیرہ قرار دے. یہ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, بلکہ اب وہ ہے جو اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. آگے فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو تم کرتے ہو, تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ان مذکور عورتوں کو پیغام دینے کے بارے میں کوئی بات اشارتاً کہو. یعنی یہ عورتیں یعنی متوفی عنہا زوجہا, جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, عدت کے اندر اگر آپ ان سے اشارتاً کوئی پیغام دے رہے کوئی آدمی تو اس کا جو ہے گناہ نہیں ہوگا, لیکن البتہ شرط یہ کہ اشارتاً ہو, صراحتاً نہیں دیا جا سکتا. تو اشارتاً ہو تو اس میں مفسرین لکھتے کیا کیسی باتیں کہے. وہ فرمائے کہ میرا بھی جو ہے نکاح کا ارادہ ہے, صراحتاً نہ گئے, یا اس طرح کہے کہ بھئی آپ کو تو کوئی بھی مل جائے گا, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تو صراحتاً نہیں کہے گا. اس طرح اشارتاً جو ہے باتیں وہ کر سکتے ہیں, اور صراحتاً دینا یہ ممنوع ہے, حرام ہے. او اکننتم فی انفسکم, یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. آپ کو نکاح کرنا ہے ٹھیک ہے, تو عدت تک رک جاؤ, اپنے دل میں آپ اس سے نکاح کرنے کا ارادہ اس کو رکھ سکتے ہیں دبا کے. او اکننتم فی انفسکم علیم اللہ انکم ستذکرونہن, یہ باتیں صراحتاً کیوں منع کی گئی, تو اس کے بارے میں حکمت یہ خوفا من استعجالیہ, اگر عورت سے اس طرح کا وعدہ کر لیا جائے, آدمی صراحتاً کہہ دے کہ بھئی ہم جو ہے نکاح کر لیتے ہیں, اس طرح کی باتیں, تو عورت کیا کرے گی, جلد بازی کرے گی, اور پھر عدت کے مکمل ہونے میں جھوٹ جو ہے بیان کر سکتی ہے کہ میری عدت کیا ہے. ہاں اسی طرح قضان اس لیے منع کیا گیا ہے کہ پہلے شوہر کا حق ہے کہ اس کو 4 مہینے 10 دن اس کے تعلق میں نے بیان کیا کہ عدت میں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے, اس کا نکاح کا جو اثر ہے باقی رہتا ہے. تو وہ پہلے شوہر کا حق ابھی باقی ہے, بعدم معادتها لغیر مدت عدتها, اس لیے اس مدت میں دوسرے سے نکاح کرنے کا وعدہ نہ کیا جائے پہلے شوہر کی رعایت میں. تو یہ ساری حکمت ہے کہ صراحتاً آدمی نہ کہے, یا تو اشارتاً کہہ دے یا دل میں رکھے. علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم ضرور اس کا ذکر کرو گے. یعنی آدمی کو جب کسی عورت سے نکاح کرنے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آدمی جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے کیا ہے وہ ساری باتیں نکال ہی لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طبیعت کو ایک دم جو ہے روکا نہیں, بلکہ اس کو جو ہے اجازت دی, لیکن کنایتاً کہو, اشارتاً کہو, اور وعدہ نہ کرو. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا, لیکن اس سے وعدہ نہ کرو سرا نکاح کا. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا, مگر یہ کہ تم کوئی بھلی بات کہہ دو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ, اور نکاح کا عزم نہ کرو, یعنی نکاح کا پختہ عزم نہ کرو. حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, یہاں تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. چنانچہ عدت سے پہلے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح انویلڈ رہے گا, نکاح ہی نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تمام چیزیں جو تمہارے دل میں ہے. فَاحْذَرُوا, لہٰذا اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, اسی طرح آگے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس صورت کے کہ جب آدمی نکاح کرے اور مرد اور عورت ملنے سے پہلے ہی شوہر کیا دے دے, طلاق دے دے.
ایسا بھی کیا ہے طلاق جو ہے وہ شوہر کو اختیار ہے, نکاح ہوتے ہی وہ اتھارٹی شوہر کے پاس آ جاتی ہے. اب اس کو اگر یوز کر لے گا تو کیا ہے نافذ ہو جائے گی. لیکن اب مہر کا کیا مسئلہ ہوگا, عورت کو کچھ چیز دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی, تو اس کے احکام بیان فرما. چنانچہ فرماتے تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اگر بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو ما لم تمسوہن, کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا ہے, او تفریدو لہن فریدہ, اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہے. یعنی آدمی کسی سے شادی کر رہا ہے, نکاح کر رہا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا ہے, نکاح ہو گیا, اب ان دونوں کے ملنے سے پہلے ہی آدمی نے کیا دے دی, طلاق دے دی. وَمَتِّعُوهُنَّ, تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَتِّعُوهُنَّ, البتہ ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو, کہ بغیر مہر کے نہ چھوڑو. اس سے ایک نعمت کیا ہو گئی ہے, چھین لی گئی ہے, تو اس کی دل شکنی ہوئی ہے, تو اس کے پاداش میں کچھ نہ کچھ چیز اس کو دے دو. تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں فقہائے احناف کہ 5 درہم سے کم نہ ہو. اسی طرح مہر مثل سے آدھا, یعنی اس کے جیسی جو عورت ہے اس کا جو مہر ہے اس کے نصف سے زیادہ نہ ہو. کم از کم یہ کہ ایک جوڑی کپڑا دے دو اس کو جو 3 کپڑوں پہ مشتمل ہو, یعنی ایک سوٹ دے دو اس کو. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, وسعت کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے اور تنگ دست کے ذمے اس کی حیثیت کے موافق ہے. یعنی جو کچھ بھی آدمی دے گا یہ کس کی حیثیت کے حساب سے دے گا, ہر آدمی اپنی حساب سے دے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے غالباً بارے میں آتے ہیں, انہوں نے اس طرح کا معاملہ ان سے ہوا تو 10,000 درہم دیا عورت کو, لیکن اس پہ بھی فرمایا کہ جو نعمت اس سے چھین لی گئی ہے یہ 10,000 درہم بھی امام حسن جیسا شوہر جو ہے ان کی زوجیت سے خارج ہو گیا, نکل گئے, تو اور آدمی کے وسعت کے حساب سے وہ دے گا. حقاً علی المحسنین, یہ احسان کرنے والوں کے ذمے کیا ہے, ثابت ہے یہ دینا. یہ ایک صورت ہے. اگر اسی صورت میں یعنی مرد اور عورت آپس میں ملے ہوئے نہ ہو, البتہ مہر متعین کی کر لیا گیا تھا نکاح سے پہلے, یہ فلا مہر کیا ہے آپ کو دیں گے, تو اس کا حکم کیا ہے یہاں پہ ارشاد فرما رہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور اگر تم نے طلاق دے دی مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اس سے پہلے کہ تم ان سے جمع کرتے یا تعلق قائم کرتے, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو جو کچھ تم نے مقرر کیا اس کا نصف, آدھا. یعنی نکاح کر لیا لیکن اب میاں بیوی جو ہے ملے نہیں اور طلاق دے دی, تو جتنا مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف آدمی کو دینا پڑے گا. یہ ملنے کے تعلق سے کیا حکم ہے, تو امام فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ ملنے کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ یا تو شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم کر لیں, یا تعلق قائم نہیں کرتے لیکن اکیلے میں مل جاتے یعنی اس جیسا فعل کرنے پر قادر تھے دونوں, البتہ وہ تعلق قائم نہیں کیا لیکن اکیلے میں وہ دونوں جو ہے مل چکے, تو پھر اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ اگر ایسا ملنا بھی نہیں ہوا ہو تب بھی کیا کرو گے, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, آدھا مہر جو ہے ان کو دینا پڑے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ, مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دے, مگر یہ کہ کیونکہ آدمی جو ہے ملا نہیں کچھ نہیں نکاح کے بعد اور جو ہے طلاق ہو گئی, تو اب عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر دے. تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق تھا, یعنی شوہر معاف کر دے. شوہر کیا معاف کرے گا, یعنی پورا مہر اس نے دے دیا, اب آدھا وہ واپس لے سکتا تھا لیکن اس نے معاف کر دیا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے. یہ ایک نکاح کے تعلق سے بات یہاں پہ ارشاد فرمائی گئی, لیکن یہ ایک مجموعی اعتبار سے ایک اچھی نصیحت ہے کہ حقوق میں بہتر مزاج یہ ہے اور تقوی کے قریب مزاج یہ ہے کہ آدمی اپنے حق کو کیا کر دے, معاف کر دے. اس کو ہی فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور تم معاف کر دو یہ زیادہ قریب ہے کس کے, پرہیزگاری کے.
کہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو آدمی کے لیے ہوتے ہیں دوسروں پر، اور بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو آدمی پر ہوتے ہیں. تو جو حقوق ہمارے لیے بن رہے ہیں اگر سامنے سے نہیں مل رہا ہے تو اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور اس طرح اگر معاملات ہونے لگے دونوں جانب سے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا تو بیوی معاف کر دے یا تو کیا کرے؟ شوہر معاف کر دے. اور اس طرح حقوق کو معاف کرنے کا مزاج اگر معاشرے میں بنتا ہے تو پھر ساری جو ہے رسا کشی اور جھگڑے فساد کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. البتہ اس کے خلاف معاشرے میں ہوتا یہ کہ ہر ایک آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے کیا ہے؟ پیچھے پڑا ہوا ہے. حقوق ادا کرنے کی فکر میں نہیں ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرنا. یہ جو ہے قاعدہ بیان کر دیا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو یہ نکاح کے تعلق سے دو چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں. اور دو چیزیں اور نکلتی ہیں یہاں پہ. تو فرمائے کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہاری ملاقات نہیں ہوئی بیوی سے. اگر ملاقات ہوئی تو پھر طلاق دے دیا شوہر نے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں، تو اگر میاں بیوی جو ہے مل چکے ہیں اور پھر شوہر نے طلاق دے دیا تو اب مہر جو ہے پورا دینا اس کو کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاں، اگر مہر مقرر ہوا ہے تو جتنا مہر مقرر ہوا ہے اتنا دینا واجب ہے، اور مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو مہر مثل دینا اب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہے. اب اس کو کچھ لینے کا اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح مہر کی کم سے کم زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے اور کم سے کم مقدار کیا ہے؟ تو اس تعلق سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی، کم سے کم مہر کی مقدار کیا ہے؟ 10 درہم، جو آج کے حساب سے 32 گرام چاندی بنتے ہیں اپروکسیمیٹلی، یا 32 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اتنا کم سے کم ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی جو ہے مقدار متعین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ احکامات ہم نے سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح جو ہے ایک نیا کورس جو ہے ہم اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں کہ جو تفسیر کا شوق جو رکھتے ہیں حضرات، تو یہ تو آپ کا سن لینا ہوا. اور ایک ایسا کورس تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو ہے خود سے قرآن کی آیتوں کو کس طرح سمجھ سکے اور اس میں عربی سمجھنے کا ملکہ کس طرح سے پیدا ہو. تو 1 اگست سے جو ہے ہم نے کورس کی ابتدا رکھی ہے. کورس کی نوعیت یہ ہے کہ مکمل عربی زبان سکھانے کے بجائے ہم ایسی عربی سکھائیں گے جس سے آدمی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے پہ کیا قدرت حاصل کر لے. کہ مکمل عربی زبان جو ہوتی ہے بہت زیادہ دقیق ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے، لیکن عربی زبان جو قرآن میں یوز کی گئی ہے وہ بہت آسان ہے. تو جو عربی گرامیٹک رولز ہے اگر اس کو سمجھانے کے بعد ان آیتوں کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو آدمی جو ہے اس کو فوراً ریلیٹ کر سکتا ہے. اگر 10 پارے بھی آدمی نے اس طرح پڑھ لیے تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ پورے قرآن کو پڑھتے پڑھتے کچھ نہ کچھ سمجھنے لگ جائے. تو اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے اس کورس کی ابتدا کی گئی ہے. آپ حضرات جو ہے خواہش مند حضرات ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آن لائن بھی اس میں جو ہے ہم نے رکھا ہے، تو مستورات وغیرہ بھی اس میں حصہ لے سکتی ہے. اس کی ٹائمنگ جو ہے 9:30 سے 10:30 رات کو رکھی گئی ہے. منڈے سے تھرسڈے یہ کورس ہوگا. اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا غفار یا رزاق یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ تیرے احکامات کو جاننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن چیزوں کو تیری کتاب نے حلال قرار دیا ہے یا اللہ ان کو جاننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جن کو تیری کتاب نے حرام قرار دیا ہے یا اللہ ان کو جاننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان سے بچنے کی ہم سب کو یا اللہ توفیق نصیب فرما.
یا اللہ تیری کتاب کا ہم سب کو داعی بنا، یا اللہ تیری کتاب کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ایک ایک آیتوں سے ہمارا تعلق یا اللہ ہم کو عطا فرما، یا اللہ ایک ایک لفظ سے تعلق ہم کو عطا فرما، یا اللہ اہل قرآن میں ہمارا حشر فرما، یا اللہ اہل قرآن میں ہمارا حشر فرما، یا اللہ اس کتاب پر مکمل عمل کرنے کی امت کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کتاب پر مجتمع ہونے کی پوری امت کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ یہی کلام ہے جس میں ایسی طاقت ہے یا اللہ جس پر تمام لوگ یا اللہ جڑ سکے، یا اللہ اس کے علاوہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے، یا اللہ اس کلام پر یا اللہ امت کو مجتمع فرما، یا اللہ دوبارہ امت کو متحد فرما، یا اللہ اس کلام کی برکت سے اللہ دوبارہ امت کو عزت نصیب فرما، یا اللہ رفعت عطا فرما، یا اللہ سرسبز و شادابی عطا فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو ہے اللہ کسی علاقے میں پریشان حال ہے، یا اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی، یا اللہ ہمارے غزہ کے بھائی، یا اللہ ان سب کی یا اللہ خوب نصرت نصیب فرما، یا اللہ وہ سب حقیقت میں یا اللہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم نے خبریں سنی، یا اللہ ان کی مستورات، یا اللہ ان کے نوجوان یا اللہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ پورا قرآن مکمل یا اللہ حفظ یا اللہ تلاوت فرما دیتے ہیں، یا اللہ کوئی 3 گھنٹے میں کوئی 4 گھنٹے میں، یا اللہ ان کو پانی دستیاب نہیں ہے، یا اللہ ان کو کھانا دستیاب نہیں ہے، یا اللہ اس حالت میں بھی تیری کلام اللہ سے اللہ ایسی محبت رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی قرآن سے ایسا تعلق نصیب فرما، یا اللہ ان کی نصرت کے اللہ اترنے کے فیصلے فرما، یا اللہ تیری کتاب کی بدولت یا اللہ ان کو عزت نصیب فرما، یا اللہ وہ تیری کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، یا اللہ اس تھامنے کی برکت سے ان کو عزت نصیب فرما، یا اللہ تیری نصرت کو نازل فرما، یا اللہ تیری نصرت کو نازل فرما، تیرے وعدے کو مکمل فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں یا اللہ پریشان حال ہے مسلمان، یا اللہ کوئی ہمارا دینی بھائی یا اللہ تو اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ تو ہماری حاجات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہم سب کی دلی مراد جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ یہ ادارہ ہم نے شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں یا اللہ کچھ بچے آئے ہیں، یا اللہ یہ مہمانان رسول ہے، یا اللہ تیرے نبی کا علم سیکھنے یا اللہ یہاں پہ آئے ہیں، یا اللہ ان کا اکرام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی تربیت کرنے کا تو نظام یا اللہ قائم فرما، یا اللہ تو ہی تربیت کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی یا اللہ اصلاح کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ان کے یا اللہ اصلاح کا تربیت کا یا اللہ نظام قائم فرما، یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان کو دین کا بہترین نمائندہ بنا، یا اللہ اس ادارے کی یا اللہ بھرپور یا اللہ امداد فرما، یا اللہ اس کو تقویت عطا فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق تو اپنے شایان شان ہم سب کو عطا فرما، اپنی ہماری دعاؤں کے اللہ قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔